چمنے طیب میں سنبل جو سنوارے سو، چمنے طیب میں سنبل جو سنوارے سو، نور بڑھ کر شکنے ناز وارے سو، نور بڑھ کر شکنے ناز وارے سو، ہم سیاہ کاروں پہ یارب پیشے مگر سوکھے دانوں میں ہمارے کرم ہو جائے، سوکھے دانوں میں ہمارے کرم ہو جائے، سوکھے دانوں حدیث طیبہ میں یہ بات آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اپنے بال مبارک پر تیل لگایا کرتے تھے، تیل کو یہ سعادت حاصل ہوتی تھی کہ حضور کے بالوں پر وہ
حاضر ہوتا تھا تو طریقہ کار یہ ہوتا تھا، بعض احادیث میں کہ حضور کبھی اتنا تیل لگایا کرتے کہ حضور کی زلفوں سے تیل ٹپک کر آپ کے گال مبارک پر تشریف لایا کرتا. اور بعض محدثین کہتے ہیں کہ یہ جو بال مبارک سے تیل ٹپک کر گالوں پر تشریف لاتا تھا، اس سے حضور کے حسن دوبالا ہو جایا کرتا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا جب پاؤں پھٹتی ہے، صبح فجر کا وقت ہوتا ہے، جو صبح بالکل نمایاں ہو رہی ہوتی ہے، نمودار ہو رہی ہوتی ہے، اکثر لوگوں کی طبیعت کو یہ سب سے اچھا موسم لگتا ہے، فجر کے بعد کا موسم. اور اس میں آپ آسمان کی طرف دیکھیں تو جو رات بھر کے ستارے ہوتے ہیں، وہ جب ہلکی ہلکی صبح آنے لگتی ہے تو وہ ستارے اور زیادہ حسین لگتے ہیں. جب آسمان بھی پاؤں پھٹنے لگتی ہے، ہلکی ہلکی صبح آنے لگتی ہے اور اس پہ ستارے چمک رہے ہوتے ہیں، صبح عارض کہتے ہیں اس صبح کو صبح عارض کہتے ہیں، جو بالکل ہلکی ہلکی صبح آ رہی ہوتی ہے، جس میں ہلکے ہلکے ستارے چمک رہے ہوتے ہیں. ایک عالم دین نے کہا کہ اس کو سمجھنے کے لیے اس شعر کو پڑھنے کا طریقہ یوں رکھو، اس کو سمجھ میں زیادہ آئے گا. صرف سمجھنے کے لیے فرماتے ہیں کہ تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، بلکہ صبح عارض پہ لوٹاتے ستارے صبح عارض پہ لوٹاتے ستارے چمنے چیبہ میں سنبل جو سوارے